السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور میں ہمیشہ سے ایڈونچر سٹوریز کا شوقین رہا ہوں۔ ایک سکسیسفل سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی جاب سے بریک لینا چاہیے اور ایک سولو ٹرپ پر جانا چاہیے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان کے ناردرن ایریاز ایکسپلور کروں گا، ریلیکس کروں گا اور خود کو دوبارہ پانے کی کوشش کروں گا۔ میرا پلان تھا کہ میں اینشینٹ ہسٹوریکل جگہ دیکھوں، لوکل کھانا انجوائے کروں اور وہاں کے کلچر ایکسپیرینس کروں۔ ایک بیک پیک کیا اور رینٹل کار کے ساتھ میں نے اپنا سفر شروع کر لیا، لاہور سے ناردرن ایریاز کی طرف۔ میرے پلانز فلیکسیبل تھیں تاکہ میں کم مشہور راستے اور جگہ ایکسپلور کر سکوں۔ سفر کے بعد میں سوات کے آس پاس تھا، جو اپنے لش فورسٹ اور ہسٹوریکل ریونز کے لیے مشہور ہے۔ ایک دن ہسٹوریکل ریونز ایکسپلور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا اور کنٹری سائڈ ایکسپلور کرتا ہوں۔ میرا جی پی ایس کام نہیں کر رہا تھا، مگر مجھے تھرل پسند تھا اور یہ بے مقصد سفر مجھے مضبوط اور ایکسائٹڈ فیل کروا رہا تھا۔ لیکن رات ہونے لگی اور مجھے ریئلائز ہوا کہ میں غلط راستہ لے چکا ہوں۔ ایک پکی سڑک جو کہ اب گندی اور کچے راستے میں تبدیل ہو گئی تھی، جو گھنے جنگل سے گھری ہوئی تھی۔ میں نے واپسی میں روڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر جو راستہ میں نے لیا وہ اور زیادہ خراب تھا اور گھنے جنگل کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ کے بیچ مجھے دور ایک فلیکرنگ نیون سائن نظر آیا۔ ایک پرانی سی ہوٹل تھی جس کا نام تھا ہل ویو ہوٹل۔ یہ ایک رن ڈاؤن بلڈنگ تھی جو جنگل کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی کار پارک کی اور اندر گیا، یہ سوچ کے کہ شاید ڈائریکشنز مل جائیں یا ایک رات کے لیے رکنے کی جگہ۔ ہوٹل کے اندر روشنی ڈم تھی اور بس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سمیل تھی۔ ریسیپشن پر ایک لمبا آدمی تھا جس کے چہرے پر ایک پرانا سا کٹ کا نشان تھا۔ اس نے مجھے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ گریٹ کیا۔ ویلکم دوست، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے اپنی سچویشن ایکسپلین کی اور پوچھا کہ کیا یہاں آس پاس رکنے کی جگہ ہے۔ اس نے دھیان سے میری بات سنی اور کہا، ریلیکس کرو دوست، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ایک چائے لو اور میں سوچتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے پہلے عجیب لگا، مگر میں نے ان کی بات مان لی۔ ایک کپ چائے کے بعد مجھے تھوڑا ڈیزینس محسوس ہونے لگا، مجھے سستی سی آئی۔ اس کے بعد کافی چیزیں مجھے بلر یاد ہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میں ایک عجیب سی جگہ پر تھا، ایک چھوٹی گندے سے روم میں۔ کنسرنٹ والز یعنی دیواروں پر دراڑ تھی اور ایک کھڑکی تھی جو کہ باہر مین کی طرف کھلتی تھی۔ مجھے اپنے پیٹ کے ایک سائڈ پر ایک بینڈیج نظر آیا اور درد مجھے کافی زیادہ ہو رہا تھا۔ جب میں نے دھیرے سے بینڈیج اتارا تو مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے ایک سٹچ واؤنڈ نظر آئی۔ مجھے سمجھ آیا کہ مجھے ڈرگ کر کے ایک اورگن لے لیا گیا تھا۔ پینکڈ اور کنفیوزڈ میں نے دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ ہوٹل کا مین ایریا خالی تھا۔ مجھے اپنی کار ویسی ہی ملی جہاں میں نے چھوڑی تھی۔ میں نے جلدی سے کار سٹارٹ کی اور بنا کسی ڈائریکشن کے مین روڈ تک پہنچا۔ وہاں ایک ٹرک ڈرائیور ملا جو مجھے نیئرسٹ ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے کنفرم کیا کہ میرے کڈنی نکال لی گئی ہے۔ یہ ایک ہورر سفر تھا جو مجھے میری زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا اور میری ایک دم سے زندگی بدل گیا۔ میں واپس اپنے شہر آیا، لیکن اب زیادہ کوشنس ہوں۔ میں نے اورگن ٹریفکنگ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا اور اس الیگل ٹریڈ کا وکٹمز کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔
بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام حسنین ہے اور میری کالج کی ایک نئی جرنی سٹارٹ ہونے جا رہی تھی۔ گھر سے دور پہلی بار رہنا کافی چیلنجنگ تھا۔ کچھ ہفتوں تک کلاسز لینے کے بعد میں نے سوچا مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنی چاہیے۔ اپنے پیسے کمانے کا آئیڈیا مجھے انڈیپینڈنس اور سیٹسفیکشن کا احساس دے گا۔ کنیکشنز کے تھرو مجھے ایک جاب ملا۔ میرا ایک پرانا دوست، ان کی فیملی کا ایک ہوٹل تھا جہاں مجھے نائٹ شفٹ میں ایک جاب مل گئی جو میرے اپارٹمنٹ سے صرف کچھ ہی دور تھا۔ یہ ہوٹل چھوٹا تھا، صرف 12 رومز کے ساتھ، لیکن اس میں ایک عجیب سا چارم تھا۔ اس کا پرانا نیون سائن ہمیشہ فلکر کرتا رہتا تھا اور پارکنگ لاٹ اکثر خالی ہوتا تھا۔ صرف کبھی کبھی کوئی ٹرک ڈرائیور یا تھکا ہارا ٹریولر نظر آتا۔ رات کے شفٹ میرے لیے چیلنجنگ تھا کیونکہ میں صبح ٹائم کا عادی ہوں، لیکن پیسے ٹھیک مل رہے تھے اور مجھے لگا میں اپنے اسٹڈی اور نیند دونوں مینیج کر لوں گا۔ پہلی رات کافی نارمل تھی، ٹیکسٹ بکس پڑھتے اور جاگتے رہنے کی کوشش کرتے گزر گئی۔ دوسری رات بھی ویسے ہی تھی، لیکن تیسری رات سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلے تھوڑی بہت آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے سوچا شاید یہ پرانی بلڈنگ کی آواز ہے یا ہائی وے کی ٹریفک کی۔ کبھی کبھی آئس مشین ٹھپ ٹھپ کی آواز دیتی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن رات کے 2 بجے کے آس پاس مجھے ہلکی سی فسفساہٹ سنائی دی۔ یہ اتنی دھیمی تھی کہ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ لوبی میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ فسفساہٹ پھر سے سنائی دی، اس بار زیادہ زور سے۔ یہ ہوٹل کے رومز کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کاؤنٹر کے نیچے رکھی فلیش لائٹ اٹھائی اور دھیرے دھیرے ہال وے کی طرف چل دیا۔ ایک ایک کر کے سبھی رومز چیک کیے، سب خالی تھے اور لاکڈ بھی۔ جب روم نمبر 7 کے پاس گیا تو اچانک فسفساہٹ بند ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے نوک کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب ہینڈل گھمایا تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ دروازہ دھیرے سے کھلتا گیا اور سامنے کا اندھیرا، خالی کمرہ۔ مجھے بہت بے چینی ہوئی جب میں اس کمرے کے اندر گیا۔ کمرہ ہال وے سے کافی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ فلیش لائٹ آن کی اور پورا روم چیک کیا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ بیڈ صاف تھا، ایک چھوٹی سی ٹیبل اور وال پر ماؤنٹڈ ٹی وی تھا، لیکن ہوا عجیب سی بھاری ہوئی تھی۔ جانے ہی والا تھا تبھی ایک چیز میری نظر میں آئی۔ ڈریسر کے اوپر مرر فوگڈ اپ تھا، جیسے ابھی کوئی گرم شاور لے کے گیا ہو۔ دھیرے دھیرے مرر کے پاس گیا۔ مرر پر جو بھاپ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ہیلپ می لکھا ہوا تھا۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ فلیش لائٹ آلموسٹ گر گئی اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ دروازہ زور سے بند کر کے لوبی میں واپس آیا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ سین میرے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ اگلے دن میں اور زیادہ کوشنز تھا۔ سیکیورٹی کیمراز پر نظر رکھتا رہتا، لیکن سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے پھر وہی فسفساہٹ سنائی دی، اس بار زیادہ زور سے اور ڈسپریٹ تھی۔ ہر طرف سے آ رہی تھی، جیسے دیواروں سے ٹکرا رہی ہو۔ میں نے اپنے کان بند کیے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے بیسمنٹ کا رخ کیا، جو مجھے بولا گیا تھا کہ بنا ضرورت نہ جانا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت ہوا اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی۔ بیسمنٹ پورا پرانا فرنیچر اور باکسز سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک دروازہ دھیرے سے کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے پاس گیا، فسفساہٹ اور زور سے سنائی دینے لگی۔ دروازے کو دھکا دیا اور ایک تیکھی ٹھنڈی ہوا مجھے ٹکرا گئی۔ روم میں کافی اندھیرا تھا۔ لائٹ سوئچ ڈھونڈا اور جب بلب جلایا تو میرے سانس رک گئے۔ رومز میں پرانی تصویریں اور نیوز پیپر کلپنگز وال پر لگی ہوئی تھیں۔ تصویریں ہوٹل کے پرانے گیسٹ کی تھی شاید، جن کے چہرے ڈر کے مارے فریز لگ رہے تھے۔
क्लिपिंग्स के हैंडल लाइंस अनसोल्ड मर्डर्स और डिसअपीयरेंस के बारे में थी। रूम के बीच में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पिक्चर्स और एंट्रीज सब कुछ अजीब और हॉरिफाइंग थी। उसके अंदर जो पिक्चर्स थीं उसमें लोग बंधे हुए और टॉर्चर किए जा रहे थे। पिक्चर्स देखकर मेरा दिल घबरा गया और डायरी नीचे ज़मीन पर फेंक दी। फुसफुसाहट अब तेज़ हो गई थी, जैसे एक ग्रुप आवाज़ लगा रहा हो। मैंने वहाँ से भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मुझे लगा किसी ने मेरे बाजू को टच किया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लॉबी में लौटकर मैंने अपने दोस्त को कॉल की और सब कुछ बताया। उसने सुना और एक बात बोली, ये होटल के बारे में काफ़ी रूमर्स हैं। लोग कहते हैं ये हॉन्टेड है और होटल में कुछ साए हैं। मैं वहाँ और नहीं रह सकता था। अगले दिन जॉब छोड़ दी, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा। आज भी कभी कभी मुझे लगता है वो स्पिरिट्स मुझे देख रही हैं। रात के सन्नाटे में मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हुसनैन, आपने हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की। बढ़ते हैं अपनी एक और कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है और मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं एक आउट ऑफ कंट्री विज़िट करूं। जब मेरी कंपनी ने एक बिज़नेस ट्रिप का अनाउंसमेंट किया जो किसी शानदार रिजॉर्ट पर होनी थी, तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। मेरे साथ काफ़ी कोलीजियस भी थे इस ट्रिप पर। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का सिलसिला दिन के वक्त होता, लेकिन रातों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त होता था। शुरू के कुछ दिन काफ़ी बिजी गुजरे। दिन के वक्त मीटिंग्स और रात को हम पार्टी और लोकल को साइंस एंजॉय करते थे। हमारे होटल एकदम लग्जरियस था। स्पेशियस रूम, इन्फिनिटी पूल और एक प्राइवेट बीच का एक्सेस भी। सब कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा था। एक रात एक लंबी मीटिंग के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि एक नियर बाय कैफ़े पर जाकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। रात लाफ्टर और हल्की म्यूज़िक की मेलोडी से भरी हुई थी। हर चीज़ एकदम परफेक्ट लग रही थी। जब रात ज़्यादा होने लगी और मुझे थकन महसूस होने लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले होटल वापस चली जाऊं। मैंने अपनी दोस्तों को बाय बोला और वार्म हवा का मज़ा लेते हुए होटल की तरफ चल पड़ी। होटल में अपने रूम में वापस आके एक सुकून महसूस हुआ। मैंने नाइट ड्रेस पहना और ब्रश किया और अपने सॉफ्ट बेड पर लेट गई। समंदर की लहरों की आवाज़ मुझे सोने में मदद कर रही थी, लेकिन रात के बीच मुझे नींद से जागना पड़ा। रूम में अंधेरा था और मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है। सब कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन पहले कुछ सुनाई नहीं दिया। सिर्फ समंदर की दूर की आवाज़ थी। फिर एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी दरवाजे की चार दीवार हिल रही हो। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने बेड पर बैठकर फिर से सुनने की कोशिश की। इस दफ़ा आवाज़ और क्लियर थी। धीरे धीरे कदम चलने की आवाज़ जो मेरे कमरे के करीब आ रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर पैनिक हो गई जब डोर के पास कदम रुक गए और हैंडल धीरे धीरे घूमा। दरवाज़ा खुलता गया और एकदम अंधेरा सा फिगर अंदर आया। उसका चेहरा हुडी के अंदर छुपा हुआ था और उसके हाथ में ग्लव्स थे जो बालकनी की हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे। मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि मेरी सांसें रुकने लगी। उस आदमी ने बिना आवाज़ किए मेरी चीज़ें तलाशना शुरू कर दी। मेरा वॉलेट, फ़ोन और कुछ और छोटी चीज़ें। मैंने कुछ करने का सोचा, लेकिन डर की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसने मुझे देखा। हमारी नज़रें मिलीं और मुझे लगा वक्त रुक ही गया हो। उसने अपने हुडी के अंदर से एक चाकू निकाला और मेरे डर हकीकत बन गया। मैंने फ़ौरन अपने बेड साइड लैंप उठाया और उस पर मारने की कोशिश की।
لیکن اس نے بچ کر اور میں اس سے بچنے کی کوشش میں ایک کارنر میں آ گئی۔ وہ میری طرف اور تیز آنے لگا، لیکن میں نے بالکنی کی طرف بھاگنے کا پلان بنایا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر میں نے ایک چیئر اس کے اوپر پھینکی اور بالکنی کی طرف بھاگ گئی۔ بالکنی کی ریلنگ کے نیچے گھاس تھی، تو میں نے جمپ کیا اور نیچے اتر گئی۔ میرا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میں گر جاؤں گی۔ میں ہوٹل کے ریسیپشن کی طرف بھاگی اور سیکیورٹی کو سب کچھ بتایا۔ پولیس کو بلایا گیا، لیکن وہ آدمی اور میری چوری کی ہوئی چیزیں مجھے آج تک نہیں ملی، جیسے وہ ہوا میں غائب ہی ہو گیا ہو۔ اگلے دن ہم سب جلدی پاکستان واپس آ گئے، لیکن اس رات کی خوفناک یاد میرے ذہن میں تھی۔ وہ ٹرپ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی یاد بن گئی، ایک یاد جو مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ حفاظت اور خطرہ صرف ایک پتلے دھاگے سے الگ ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔